अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह अज़्ज़ा व जल उस शख्स के चेहरे को तरोताज़ा रखे जिसने हमसे किसी हदीस को सुना, उसे याद किया और फिर उसे दूसरे लोगों तक पहुँचाया। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फ़िरौनियों पर लगातार 5 अज़ाब। तो ये अजाइबुल कुरान मा गराइबुल कुरान में से मैं रीड आउट करूँगा, जिसके जो मौलफ़ हैं अल्लामा मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाह अलैह। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा अजदहा बनकर जादूगरों के सांपों को निगल गया तो जादूगर सजदे में गिरकर ईमान लाए, मगर फ़िरौन और इसके मुतबाइन ने अब भी ईमान कबूल नहीं किया, बल्कि फ़िरौन का कुफर और इसकी सरकशी और ज़्यादा बढ़ गई और उसने बनी इसराइल के मोमिनीन और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दिल आज़ारी और एज़ा आसानी में भरपूर कोशिशें शुरू कर दी और तरह तरह से सताना शुरू कर दिए। फ़िरौन के मज़ालम से तंग दिल होकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अज़्ज़ा वजल के दरबार में इस तरह दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, फ़िरौन ज़मीन में बहुत ही सरकश हो गया है और इसकी कौम ने अहद शिकनी की है, लिहाजा तो इन्हें ऐसे अज़ाबों में गिरफ्तार फरमा ले जो इनके लिए सज़ावार हों और मेरी कौम और बाद वालों के लिए इबरत हो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के बाद अल्लाह ताला ने फ़िरौनियों पर लगातार 5 अज़ाबों को मुसल्लत फरमा दिया। वो 5 अज़ाब ये हैं। नंबर 1, तूफ़ान। नागहां एक अबर आया और हर तरफ अंधेरा छा गया। फिर इंतहाई ज़ोरदार बारिश होने लगी, यहाँ तक कि तूफ़ान आ गया और फ़िरौनियों के घरों में पानी भर गया और वो इसमें खड़े रह गए और पानी इनकी गर्दनों तक आ गया। इनमें से जो बैठा वो डूबकर हलाक हो गया, ना हिल सकते थे, ना कोई काम कर सकते थे। इनकी खेतियां और बागात तूफान के दहारों से बर्बाद हो गए। पीर से पीर तक मुसलसल 7 रोज तक वो लोग इसी मुसीबत में मुब्तला रहे और बावजूद ये कि बनी इसराइल के मकानात फ़िरौनियों के घरों से मिले हुए थे, मगर बनी इसराइल के घरों में सैलाब का पानी नहीं आया और वो नहायत ही अमनो चैन के साथ अपने घरों में रहते थे। जब फ़िरौन को उस मुसीबत के बर्दाश्त करने की ताबो ताकत ना रही और वो बिल्कुल ही आजिज़ हो गए, तो इन लोगों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि आप हमारे लिए दुआ फरमाइए कि ये मुसीबत टल जाए तो हम ईमान लाएंगे और बनी इसराइल को आपके पास भेज देंगे। चुनांचे आपने दुआ मांगी तो तूफ़ान की बला टल गई और ज़मीन में ऐसी सरसब्ज़ी और शादाबी नमूदार हुई कि इससे पहले कभी भी देखने में ना आई थी। खेतियाँ बहुत शानदार हुईं और गल्लों और फलों की पैदावार बेशुमार हुई। ये देखकर फ़िरौनी कहने लगे कि ये तूफ़ान का पानी तो हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत का सामान था। फिर वो अपने अहद से फिर गए और ईमान नहीं लाए और फिर सरकशी और जुल्मों असियान की गर्मी शुरू कर दी और फिर उनका जुल्म जो है और हद से ज़्यादा बढ़ गया। अब जो दूसरा अजाब है वो है टिड्डियाँ। 1 माह तक तो फ़िरौनी नहायत ही आफियत से रहे, लेकिन जब इनका कुफर और तकब्बर और जुल्म सितम बढ़ने लगा तो अल्लाह ताला ने अपने कहरो अजाब को टिड्डियों की शक्ल में भेज दिया कि चारों तरफ से टिड्डियों के झुंड आ गए, जो इनकी खेतियों और बागात को, यहाँ तक कि इनके मकानों की लकड़ियाँ तक को खा गए और फ़िरौनियों के घरों में ये टिड्डियाँ भर गईं, जिससे इनका सांस लेना मुश्किल हो गया। मगर बनी इसराइल के मोमिनीन के खेत और बागात और मकानात इन टिड्डियों की यलगार से बिल्कुल महफूज रहे। ये देखकर फ़िरौनियों को बड़ी इबरत हो गई और आखिर इस अजाब से तंग आकर फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के आगे अहद किया कि आप इस अजाब के दफ़ा होने
کے لیے دعا فرما دے تو ہم لوگ ضرور ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل پر کوئی ظلم و ستم نہ کریں گے۔ چنانچہ آپ کی دعا سے 7ویں دن یہ عذاب بھی ٹل گیا اور یہ لوگ پھر ایک ماہ تک نہایت ہی آرام و راحت میں رہے۔ لیکن پھر عہد شکنی کی اور ایمان نہیں لائے، ان لوگوں کے کفر اور ظلم میں اور اضافہ ہونے لگا، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مومنین کو دوبارہ سے مصیبتیں اور ان پر ظلم و ستم کرنے لگ پڑے، تو لہٰذا اپنا دین چھوڑ کر ایمان نہیں لائے۔ ٹڈیوں کے بعد اب ان پر جو اگلا عذاب آیا وہ گھن کا آیا، غرض ایک ماہ کے بعد پھر ان لوگوں پر کمل کا عذاب مسلط ہو گیا۔ بعض مفسرین کا بیان ہے کہ یہ ایک گھن تھا جو ان فرعونیوں کے اناجوں اور پھلوں میں لگ کر تمام غلوں اور میووں کو کھا گیا، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ ایک چھوٹا سا کیڑا تھا جو کھیتوں کی تیار فصلوں کو چٹ کر گیا اور ان کے کپڑوں میں گھس کر ان کے چمڑوں کو کاٹ کاٹ کر انہیں مرغ بسمل کی طرح تڑپانے لگا، یہاں تک کہ ان کے سر کے بالوں، داڑھی، مونچھوں، گنووں، پلکوں کو چاٹ چاٹ کر اور ان چہروں کو کاٹ کاٹ کر انہیں چیچک رو بنا دیا۔ یہ کیڑے ان کے کھانوں، پانیوں اور برتنوں میں گھس جاتے تھے، جس سے یہ لوگ نہ کچھ کھا سکتے تھے، نہ کچھ پی سکتے تھے، نہ لمحہ بھر کے لیے سو سکتے تھے، یہاں تک کہ ایک ہفتہ میں اس قہر آسمانی و بلاؤ ناگہانی سے بلبلا کر یہ لوگ چیخ پڑے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضور حاضر ہو کر دعا کی درخواست کرنے لگے اور ایمان لانے کا عہد دینے لگے۔ چنانچہ آپ نے ان لوگوں کی بے قراری اور گریہ زاری پر رحم کھا کر دعا کر دی اور یہ عذاب بھی رفع دفع ہو گیا۔ لیکن فرعونیوں نے پھر اپنے عہد کو توڑ ڈالا اور پہلے سے بھی زیادہ ظلم و عدوان پر کمر بستہ ہو گیا۔ پھر ایک ماہ کے بعد ان لوگوں پر مینڈک کا عذاب نازل ہو گیا۔ ان فرعونیوں کی بستیوں اور ان کے گھروں میں اچانک بے شمار مینڈک پیدا ہو گئے اور ان ظالموں کا یہ حال ہو گیا کہ جو آدمی جہاں بھی بیٹھتا اس کی مجلس میں ہزاروں مینڈک بھر جاتے تھے۔ کوئی آدمی بات کرنے یا کھانے کے لیے منہ کھولتا تو اس کے منہ میں مینڈک کود کر گھس جاتے تھے۔ ہنڈیوں میں مینڈک، ان کے جسموں پر سینکڑوں مینڈک سوار رہتے تھے، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے کسی بھی حالت میں بھی مینڈکوں سے نجات نہیں ملتی تھی۔ اس عذاب سے فرعونی رو پڑے اور پھر روتے گڑ گڑاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا کی بھیک مانگنے کے لیے آئے اور بڑی بڑی قسمیں کھا کر عہد و پیمان کرنے لگے کہ ہم ضرور ایمان لائیں گے اور مومنین کو کبھی عذاب نہیں دیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے 7ویں دن یہ عذاب بھی اٹھا لیا گیا، مگر یہ مردود قوم راحت ملتے ہی پھر اپنا عہد توڑ کر اپنی پہلی خبیث حرکتوں میں مشغول ہو گئے، مومنین کو ستانے لگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین و بے ادبی کرنے لگے۔ تو پھر عذاب الہی نے ان ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور ان لوگوں پر خون کا عذاب قہر الہی بن کر اتر پڑا۔ ایک دم بالکل اچانک ان لوگوں کے تمام کنویں، نہروں کا پانی خون ہو گیا۔ تو ان لوگوں نے فرعونیوں سے فریاد کی تو ان لوگوں نے فرعون سے فریاد کی، خون کا عذاب۔ ایک دم بالکل اچانک ان لوگوں کے تمام کنووں، نہروں کا پانی خون ہو گیا۔ تو ان لوگوں نے فرعون سے فریاد کی تو اس سرکش نے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جادوگری اور نظر بندی ہے۔ یہ سن کر فرعونیوں نے کہا کہ یہ کیسی اور کہاں کی نظر بندی ہے کہ ہمارے کھانے پینے کے برتن خون سے بھرے پڑے ہیں اور مومنین پر اس کا ذرا بھی اثر نہیں۔ تو فرعون نے حکم دیا کہ فرعونی لوگ مومنین کے ساتھ ایک ہی برتن سے پانی
مگر خدا کی شان کے مومنین اسی برتن سے پانی نکالتے تو نہایت ہی صاف اور شفاف اور میٹھا پانی نکلتا، اور جب فرعونی اس برتن سے پانی نکالتے تو تازہ خالص خون نکلتا، یہاں تک کہ فرعونی لوگ پیاس سے بے قرار ہو کر مومنین کے پاس آئے اور کہا کہ ہم دونوں ایک ہی برتن سے ایک ہی ساتھ منہ لگا کر پانی پئیں گے، مگر خدا کی قدرت کا عجیب جلوہ نظر آیا کہ ایک برتن سے ایک ساتھ منہ لگا کر دونوں پانی پیتے تھے، مگر مومنین کے منہ میں جو جاتا وہ پانی ہوتا اور فرعونیوں کے منہ میں جو جاتا وہ خون ہوتا۔ مجبور ہو کر فرعون اور فرعونی لوگ گھاس اور درختوں کی جڑیں اور چھالیں چبا چبا کر چوستے تھے، مگر ان کی رطوبت بھی ان کے منہ میں جا کر خون بن جاتی تھی۔ الغرض فرعونیوں نے پھر گڑ گڑا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی، تو آپ نے پیغمبرانہ رحم و کرم فرما کر پھر ان کے لیے دعائے خیر فرما دی، تو 7ویں دن اس خونی عذاب کا یہ سایہ بھی ان کے سروں سے اٹھ گیا۔ الغرض ان سرکشوں پر مسلسل 5 عذاب آتے رہے اور ہر عذاب 7ویں دن ٹلتا رہا، اور ہر 2 عذابوں کے درمیان 1 ماہ کا فاصلہ ہوتا رہا، مگر فرعون اور فرعونیوں کے دلوں پر شقاوت و بدبختی کی ایسی مہر لگ چکی تھی کہ پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے اور اپنے کفر پر اڑے رہے اور ہر مرتبہ اپنا عہد توڑتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے فرعون کو دریائے نیل میں غرق و ہلاک کر دیا، اور ہمیشہ کے لیے خدا کی جو شان ہے وہ ان عہد شکنوں اور مردودوں سے پاک و صاف ہو گئی، اور یہ لوگ دنیا سے اس طرح نیست و نابود کر دیے گئے کہ روئے زمین پر ان کی قبروں کا نشان بھی باقی نہیں رہا۔ تو اللہ عز و جل جو ہے ہمیں غلطیوں پر سچے دل سے شرمندہ ہو کر معافی طلب کرنے کی توفیق دے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی قوت دے، اور جس طرح جو پچھلے لوگوں پر اللہ عز و جل نے عذاب اتارے ہیں، ایسے عذابوں سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے